بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، فضل بعضکم علی بعض، سب کو برابر اس نے بنایا ہی نہیں، سب کی صورتیں الگ بنائی ہیں، سب کی حیثیتیں الگ بنائی ہیں، صلاحیتیں الگ بنائی ہیں، سب کے بے شمار چیزوں کے اندر ہمارے اختلاف رکھا، باوجود اس کے کہ سب انسان ہیں، مگر ہر قسم کا فرق ہے۔ تو یہ فرق اس نے اپنی قدرت سے رکھے اور اس کے اسباب دنیا میں پیدا کر دیے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے اسباب ہماری سمجھ میں آتے ہیں یا ہماری دسترس میں ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کے نہیں ہوتے، مگر بہرحال فرق رہے گا۔ جو اسباب ہماری دسترس میں ہیں اس میں بھی ہمیں فرق نظر آئے گا، آتا رہے گا، اس فرق کو بھی مٹا نہیں سکیں گے۔ مثلا ہم چاہیں کہ ساری دنیا معاشی لحاظ سے ایک لیول پہ آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ معیشت کے اسباب ہمارے ہاتھ میں، کمانا کوشش کرنا انسان کی دست قدرت میں ہے، مگر انسان سارے لوگوں کو برابر نہیں کر سکتا۔ سوشلزم نے یہی غلطی کی، کمیونزم نے یہی غلطی کی، سارے لوگوں کو معاشی طور پہ ایک لیول میں لانے کی کوشش کی، نہیں آ سکے۔ انہوں نے نعرہ دیا مساوات کا، امیر و غریب سب برابر ہوں گے، نہیں ہو سکا۔ غیر فطری ہے، غیر فطری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ غریب کو اس کے جو رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، اس کے حقوق اس تک پہنچنے چاہیے، اس کی مشکلات حل ہونی چاہیے، اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ جو ایک امیر کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایک غریب کی ضرورتیں ہیں، تو اس لحاظ سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں کی ضرورتیں یکساں طور پہ پوری ہونی چاہیے۔ روٹی، کپڑا اور مکان یہ غریب کو بھی اسی طرح میسر آنا چاہیے جس طرح ایک امیر کو ملے۔ تعلیم و تربیت اور تمام زندگی کی ضروریات اس کے اور اس کے بچوں کے لیے وہ سب اس کو ملنی چاہیے، مگر ہر لیول ایک ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، تو سوشلزم اس لیے ناکام ہو گیا۔ تو قدرت کا نظام ہے کہ یہ لیولز الگ الگ رہیں گے، جن باتوں کی قدرت ہمارے ہاتھ میں اس میں بھی الگ الگ لیولز ہیں، اور جس میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھی، مثلا شکلیں، صورتیں، قد و قامت، قومیتیں، برادریاں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اللہ نے جیسا چاہا انسان کو بنایا، جہاں چاہا پیدا کیا، رنگ روپ، جسم، ساخت، حسن، جمال، صلاحیتیں، ذہانت، فطانت، عقل وغیرہ، یہ سب اللہ نے جس طرح چاہا انسان کو دیے۔ تو یہ اس لیے رکھا ہے قدرت نے تاکہ اس کی یہ منشا پوری ہو سکے کہ ہمیں آزمائے۔ اس نے فرمایا ہم نے تمہاری آزمائش کی ہے اس کے ذریعے سے کہ اب تم میں کون ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے انسان کو کہ انسان اپنے اختیار سے، خود اپنے اختیار سے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، کتنا کنٹرول کرتا ہے، اپنے اختیار سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اپنے درمیان، اپنے معاشرے میں، سماج میں اس تلاطم سے جو پیدا ہو رہا ہے، مختلف فرقوں کا تلاطم، ڈفرینسز کا تلاطم، اس تلاطم سے وہ کیسے نمٹتا ہے، یہ قدرت دیکھ رہی ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرماتا ہے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ منفی جذبات متلاطم ہیں، مگر انسان حرص و ہوس میں مبتلا نہیں ہوتا، برداشت کرتا۔ حسد اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، برداشت کرتا۔ اسی طریقے سے فخر کرنے، اترانے اور تکبر کرنے کے اسباب موجود ہیں، مگر انسان اپنے آپ کو عاجزی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ تو ان تمام فیلنگز میں اپنے اختیار سے جب وہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے اور ٹکرا رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر کی کیفیات سے اور پیدا ہونے والے محرکات سے اور ایک طرف کھینچ لے جانے والے اسباب سے، جب وہ اپنے آپ کو آزاد کرا کے، خلاصی دلا کے اور کنٹرول اپنے اوپر قائم کر کے اپنے ارادے و اختیار سے چلتا ہے،
تو یہاں سے انسان کی اصل قوت و طاقت نمودار ہوتی ہے. یہاں سے انسان کے اندر انسانیت کا جوہر جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. انسانیت کا جوہر کھلتا یہیں سے ہے جہاں کہ وہ تلاطم خیز موجوں میں سے جب اپنا راستہ بناتا ہے، جب مخالف سمتوں سے آنے والی ہواؤں سے ٹکرا کے وہ نکل رہا ہوتا ہے، جب متضاد کیفیتوں کے بیچ میں وہ اپنا راستہ نکالتا ہے، وہ کسی ایک طرف ہو کر نہیں رہ جاتا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا، عدم توازن کا شکار نہیں ہوتا. تو یہ ہے اصل میں انسان کی اصل طاقت. فرمایا تصبرون، یہ صبر سے ہوگا. اب کچھ لوگوں کا لیول تو یہی ہے جو اس راستے پہ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کا پہلا لیول کیا ہے کہ بس وہ یہ کم از کم یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ تو ہوگا، اور وہ ایک طریقے سے اس کو اپنے اندر گھٹی کی طرح اتار کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ جو قدرت کا فیصلہ ویسے ہی ہو. مگر سب لوگ اسی لیول پہ نہیں ہوتے، سب صبر کے اس پہلے درجے پہ نہیں رہتے. یہ بھی غنیمت ہے ان بے صبروں کے مقابلے میں، یہ جن کا توازن بگڑ گیا، جو خود منفی کیفیات کا شکار ہو گئے، ان کے مقابلے میں یہ یقیناً کامیاب. مگر کامیابی کی اس سے اوپر بھی سطح ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو پھر انسانیت کی منزل پہ فائز ہو کے ہر منفی ایٹیٹیوڈ کا جواب، ہر منفی عمل کے مقابلے میں اس کا جواب اور جو رد عمل وہ لاتے ہیں تو وہ پازیٹیو اور مثبت بنا کے لاتے ہیں. یعنی منفی کا جواب مثبت سے دیتے ہیں، نگیٹو کا جواب پازیٹیو سے دیتے ہیں. یہ ان کا ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے. ایک وہ ہیں جو سے برداشت کر گئے مگر کوئی مثبت پازیٹیو رسپانس دینے کے قابل نہیں، برداشت کر گئے، منفی راستے پہ چلنے سے اپنے آپ کو بچا لیا. مگر دوسرے وہ ہیں جو باقاعدہ آگے بڑھ کے ایک اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو، ہمیں منفی کا جواب منفی سے نہیں دینا. یہ یقیناً اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ضرور وہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو وہ بڑا صاحب عزم و ہمت شخص ہے. اولو العزم لوگ ہیں جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. تو یہ ہے. اور ان کے یہاں پھر کسی کے منفی رویے کے مقابلے میں مثبت رویہ پایا گیا، اور اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ کوئی منفی بات ان کے اندر پیدا ہوتی، احسان کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا ہے. وہ اس کے جواب میں احسان لے کر آتے ہیں، مروت لے کر آتے ہیں، لحاظ لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کی تکلیفوں اور آزار کے مقابلے میں اپنی طرف سے دعاؤں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. بدخواہوں کی بدخواہی کے مقابلے میں ان سے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں. یہ بڑے اعلیٰ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت میں سب سے بلند ہیں.